ہلو دوستو، ویلکم ٹو تارا نالج۔ دوستو، مذہب اسلام میں شادی کے بعد میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا تو شوہر ان حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو پھر شوہر گنہگار ہوگا، یا بیوی ان حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے تو پھر بیوی گنہگار ہوگی۔ دونوں کے اوپر لازم ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے۔ تو دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو شوہر کا کچھ حقوق بتایا تھا جو کہ بیوی کے اوپر ہے، اور انہی میں سے کچھ باقی ہے تو اس کو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی پر آج میں آپ سے بات کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں۔ دوستو، شوہر کا بیوی پر ایک حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَا تَأْذَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر عورت کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے مت دو۔ اگر بیوی ایسی صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں بلا لیتی ہیں تو پھر وہ گناہگار ہوگی، اللہ کے رسول کے اس حدیث کی نافرمان ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ حدیث کی نافرمانی کرے گی تو وہ گناہگار ہوگی۔ تو ہر عورت کو، ہر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے گھر میں کسی کو بلانے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے۔ اگر شوہر اجازت دیں اس کے بعد ہی آپ اس کو گھر میں بلائیں، ورنہ آپ ہرگز نہ بلائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فاما حقکم علی نسائکم فلا یطئن فروشکم من تکرہون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بے شک تمہاری بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ رہا تمہارا حق تو وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے شوہر ناپسند کرتے ہوں، یا شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے شوہر ناپسند کرتے ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی عورت کو منع کیا گیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے بستر پر، بیوی اپنے شوہر کے بستر پر کسی ایسے شخص کو ہرگز نہ آنے دیں جسے شوہر ناپسند کرتے ہوں۔ دوستو، اسی طرح شوہر کے گھر میں بھی آپ کسی کو بلانا چاہیں تو آپ شوہر سے اجازت لیں، شوہر اجازت دیں، اس کے بعد ہی آپ گھر کے اندر کسی کو بلائیں، ورنہ آپ ہرگز نہ بلائیں۔ اگر آپ اس کے باوجود کسی کو شوہر کے گھر میں بلاتی ہیں جبکہ شوہر نے آپ کو اجازت نہیں دیا ہے تو پھر آپ گناہگار ہوں گی، آپ اللہ کے رسول کے اس حدیث کی نافرمان ہوں گی۔ تو ان دونوں احادیث کے پیش نظر بیوی کو چاہیے کہ گھر میں کسی کو بلانا ہو تو آپ شوہر سے ضرور اجازت لے لیں، اس کی اجازت کے بغیر آپ ایسا کام نہ کریں۔ بیوی پر شوہر کا چھٹا حق یہ ہے کہ بیوی ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہے، اس کی ناشکری سے بچیں، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی۔ جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں تھیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی تھی، ان کے احسانات کو بھلا دیتی تھی۔ اگر تم ان میں سے کسی پر زندگی بھر احسان کرتے رہو اور کبھی تمہاری طرف سے کوئی کمی کوتاہی دیکھ لے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی تجھ سے خیر دیکھی ہی نہیں۔ اور ناشکر گزار بیوی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى امرأة لا تشکر لزوجها وہی لا تستغنی عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہو حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو ان تمام احادیث کے پیش نظر بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا شکر گزار بن کر رہیں، اپنے شوہر کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر
وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ ان پر ان کا حق بہت بڑا ہے۔ دوستو، اس حدیث پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انسان کو سجدہ کرے سوائے اللہ کے سامنے ہی انسان سجدہ کرے، اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے ہی جھکائے۔ لیکن اگر ایسا کرنا درست ہوتا، صحیح ہوتا کہ کسی انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔ شوہر زندگی بھر اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے، شوہر زندگی بھر اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، شوہر زندگی بھر ان کے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور بیوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها وهو على ظهر قطب لم تمنعه نفسها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ وہ کذابے کی پیٹھ پر کیوں نہ بیٹھی ہو، اور اگر اس کا شوہر اپنی ضرورت کے لیے اس کو بلائے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے سے انکار نہ کرے۔ تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر کے حقوق کو شریعت میں کتنا اہم قرار دیا ہے، اور بیوی کو ان کے حقوق کو ادا کرنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ دوستو، اگر ایک بیوی جنت کے اندر کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ اگر بیوی جہنم سے بچنا چاہتی ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا شکر گزار بن کر رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔